نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ، جس میں آپ نے یہ ذکر خیر سنا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض مبارک، ان کا جو کرتا مبارک تھا، ان سے کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے شفا حاصل کی، اور اس شفا کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں۔ آقا علیہ السلام جو خود جبہ اقدس پہنتے تھے، اس جبے کو بی بی ام سلمہ سلام علیہا طیبہ طاہرہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور جب کبھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ اس جبے کو پانی کے اندر تھوڑا سا بھگوتی تھیں، اور بھگو کر جب بیمار کو پانی پلاتی تھیں تو وہ بندہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے 6500 سے زیادہ معجزے جو ہیں وہ احادیث میں آپ کو ملتے ہیں کہ ان کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ گئی، ان کو کس طرح صحابہ اکرام نے پسند کیا اور کس طرح انہوں نے اس سے شفائیں حاصل کی۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام جب آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام نے کبھی اس وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا تھا، بلکہ اس تری کو، جو وضو کی تری ہوتی تھی، وہ اپنے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے، اور جس کو وہ تری نہیں ملتی تھی وہ دوسرے کے ہاتھ سے پانی لے کر اپنے جسم پر ملتا تھا کہ ہمیں شفائیں حاصل ہوں۔ تو دراصل یہ سب باتیں سمجھ کی ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس کی ہر چیز اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے جسم سے لگنے والا کپڑا، جس عصا کو پکڑ کر وہ بزرگ چلتا ہے، وہ عصا تک اگر پانی حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصائے موسوی پتھر پر مارا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب اس قمیص کو ڈالا گیا تو آپ کی نگاہ فوراً واپس آ گئی، جیسے کہ وہ نگاہ صرف یوسف علیہ السلام کی قمیص کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئے تو میں اپنی بنائی کو کھول دوں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں بہتر جانتا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہے، تم اس کو نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے یہ بات مسلم کر دی۔ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ جو بات نبی جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور نبی سے بڑھ کر جو خدا تعالیٰ جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کے لیے مقدر کر دیا اسی پر اس کو راضی رہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس طرح ان کے بیٹے سے 40 سال تک جدا رکھا، اور پھر دونوں باپ بیٹا کی ملاقات مصر کے بارڈر پر جب ہوتی ہے، جب آپ ان کو حکم دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ جائیں میرے والد کو لے کر آئیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جب تشریف لاتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ جب تشریف لاتے ہیں، تو بعین ہی وہی خواب جو آپ نے شروع میں دیکھا ہوتا ہے کہ مجھے ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ شریعت کے اندر سجدہ کرنا جائز تھا، سجدہ تعظیمی۔ لیکن ہماری شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، کہ آپ کسی کو تعظیمی سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع سے زیادہ جھک کر آپ کسی کو مل نہیں سکتے کہ آپ ان کے لیے بہت زیادہ جھک جائیں۔ ہاں، اپنے جو پیر و مرشد ہے ان کی ایک اور بات ہے، انشاءاللہ پیر و مرشد پر بھی ہمارے بیانات ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کیا شاہ فرمایا جب آپ نے وہ سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے ان کو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تخت پر براجمان ہیں اور تمام بھائی، والد اور ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہیں، تو کیا شاہ فرمایا کہ میرے بیٹے یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو آپ کو آئی۔ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 بیویاں کی، ایک بیٹی ایک بیٹا، بی بی زلیخا سلام اللہ علیہا سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور اکثر بی بی زلیخا جو ہیں ان کے لیے یہ بھی روایت آتی ہے کہ وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھیں، بالکل ضعیف، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے جب حسن کی، جوانی کی، لوٹ آنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ حسن اور جوانی عطا فرمائی
کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور بی بی زلیخا دراصل بہت ہی حسین خاتون تھی، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے پیچھے، عشق کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا، اور ان کی جو محبت تھی، جو ان کا عشق تھا، وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے منع فرمایا کہ بی بی زلیخا کے بارے میں کوئی زبان جو ہے وہ جرأت نہ کرے کہ ان کو کچھ برا بھلا کہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 110 سال کی زندگی جو ہے وہ عطا کی، اور آپ کا حسن دن بدن بڑھتا رہا۔ حسن معجزہ ہے آپ کا، اور معجزہ کبھی برا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کے اندر اور مزید خوبصورت کر دیا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ بزرگوں نے کہ آپ کا مزار جو ہے وہ ہبرون ملک عراق میں ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبریں اکٹھی بنائی گئی ہیں کہ ان باپ بیٹا کی مٹی وہیں سے لے کر بنایا گیا۔ اس قدر محبت ان باپ اور بیٹے کے اندر۔ یہ جو واقعہ ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے 7 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اگر تم نے ایک بچے کا ماتھا چوما ہے تو سب کے ماتھے چومو، اگر تم نے ایک کو تحفہ دیا تو سب کو تحفے دو۔ فرمایا محبت بانٹو۔ دیکھو کس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ اولاد کے ساتھ محبت کرنا یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اولاد کی محبت میں ناجائز کام کرنے لگ جانا، حرام کام کرنے لگ جانا، یہ ممنوع ہے۔ اور آقا علیہ السلام اکثر اپنی اولاد پاک کو چوما کرتے تھے، اور یہودی جب پاس سے گزرتے تھے، یہاں کبھی کوئی صحابہ کرام یہ کہہ دیتے تھے، یا رسول اللہ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو کھینچ لیا، رحمت کو ختم کر دیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ فرمایا چھوٹے بچوں سے محبت کرو، اور اس محبت کا ثبوت اولاد کے ساتھ محبت کس طرح ہونی چاہیے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے تو آپ کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ میرے بیٹے تم کس دین پر ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے گلے سے لگا کر کہا، رو کر کہا کہ میرے والد میں اس ہی دین پر ہوں جس دین پر آپ ہیں، دین ابراہیمی، دین اسحاق و یعقوب علیہ السلام۔ فرمایا میں اپنا دین مذہب نہیں بھول سکتا، کہ دیکھیں وہ نبی ہیں، اور حالانکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جن کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی نبی ہیں، لیکن ان کو صرف دین کی فکر ہے۔ ہمارے جیسے کوئی ہوتے تو سب سے پہلے یہ پوچھتے، بیٹے تو نے کیا کمایا ہے، تو نے کیا جوڑا ہے، گھر خریدا ہے، گاڑی خریدی ہے، یہی باتیں پوچھتے، کتنے لوگوں کو لوٹا ہے۔ تو دیکھیں وہ نبی ہیں، اور وہ کیا پوچھ رہی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، بیٹے تو کہاں رہا، تو نے کیا کھایا، بیٹے تو نے کیا پیا، تو نے کیا جمع کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بیٹے تو کس دین پر ہے۔ کیا بتایا کہ اولاد سے محبت کرو، اس کو دین سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ تو کیا شاہ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی قبریں اکٹھی بنائی گئی، اور آپ کا جسم اقدس ایک روایت میں آیا کہ دریائے نیل کے اندر مدفون تھا، اور آپ نے یہ اپنی وفات کے وقت کیا اعلان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئیں اور وہ دریائے نیل کو 2 ٹکڑے کریں تو فرمایا میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس طرح نہ جائیں۔ اور یہی روایت جو ہے وہ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ذکر انشاءاللہ ہم جلد کریں گے، تو اس میں آپ کو سارا معلوم ہوگا کہ تب کیا واقعہ ہوا جو یوسف علیہ السلام کے جسم کو انہوں نے اتنے سالوں کے بعد جب نکالا تو جسم بالکل درست تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے کی۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو یعنی پوتے ہیں آگے سے، ان کے بچوں کے بچے، ان حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ابن نبی ہیں، ان کا یہ تذکرہ تھا، ان کے حسن کا تذکرہ ہوا، ان کی پاکیزگی کا تذکرہ ہوا، ان کی پاکیزہ نبوت کا تذکرہ ہوا، ان کو جو اللہ نے کمالات دیے اس کا تذکرہ ہوا، اور کس طرح بہن بھائیوں کی اذیتوں پر صبر کیا جائے اس کا ذکر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو شخص سورہ یوسف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حاض دین کے حسد سے محفوظ رکھے گا، اور مرتے وقت اس کو جان نکلنے کی تکلیف کم سے کم ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا شاہ فرمایا، اپنے بیٹوں کو سورہ یوسف ضرور پڑھاؤ۔ پڑھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو آپ تجوید سے بس پڑھا دیں، ہمارے یہاں پہ تو تجوید کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے۔
تو فرمایا کہ ان کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بتاؤ کہ ایک مرد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی ذاتی لائف کے اندر اس کا کیا سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیارا بیان۔ اس بیانات میں جو علمی نکات آپ کو جو ہیں وہ سمجھنے کو ملے، آپ ضرور کمنٹس کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو کیا ہمارے بیان کی سمجھ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیوں کی وہ پاکیزہ عادات و اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے اندر گوند دیے، ہمیں بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمائے، اور ہمارے اخلاق و عادات بہت اچھے ہوں، اتنے اچھے ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ اس کو سنیں اور اس میں سے جو بھی نکات آپ کو سمجھ آئیں اس کے ضرور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آیا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ طٰہٰ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔